السلام علیکم دوستو، اس ویڈیو کو اپنی آنکھیں، کان اور دماغ کھول کے لازوال عشق کے بارے میں حقیقت کو ذرا غور سے سنیے گا۔ جب سے یہ شو لازوال عشق منظر عام پر آیا ہے، جس کا ٹریلر، جس کو آپ میں سے بہت سن کی فیورٹ عائشہ عمر ہوسٹ بھی کر رہی ہیں، تو ایک نئی بحث چھڑ چکی ہے کہ پاکستان جیسے اسلامی جمہوریہ پاکستان میں اب یہاں کے مسلمانوں کو ایسا مواد دیکھنے کو ملے گا۔ تو جناب ٹھیک ہے، اس میں جو شو بنانے والے ہیں یا اس کی ہوسٹ ہیں، ان کا تو بہت بڑا قصور ہے، لیکن میرے دوستو، میں آپ کو ان سے بڑے قصورواروں سے آج ملوانا چاہتا ہوں۔ جی ہاں، اس ساری بے حیائی، اس ساری فحاشی اور اس طرح کے شوز کے جو سب سے بڑا ذمہ دار ہے، وہ ہے جو اسکرین کے سامنے بیٹھ کے ابھی ویڈیو دیکھ رہا ہے۔ جب بھی ہمارے معاشرے میں ایسی کوئی بے حیائی کا قدم بڑھتا ہے تو ہم جیسے بہت سارے لوگ، بڑے بڑے انٹلیکچوئلز، علماء، موٹیویشنل سپیکرز، ان کی ویڈیوز پہ ویڈیوز، تردید پہ تردید آنا شروع ہو جاتی ہے اور ایک طوفان برپا ہو جاتا ہے کہ یہ ہمارے ساتھ کیا ہو گیا، یہ ہمارے اوپر کون سی سازش ہوگی۔ لیکن یہ سب بھول جاتے ہیں کہ اس سازش کے سب سے بڑے کردار ہم خود ہوتے ہیں۔ آپ کے ذہن میں سوال ضرور آ رہا ہوگا کہ وہ کیسے؟ ترکی میں بیٹھ کے ایک شو شوٹ ہو رہا ہے، اس کے قصوروار بھلا ہم کیسے ہو سکتے ہیں؟ ہم تو رہے بڑے معصوم سے لوگ، ہم تو رہے اسلامی جمہوریہ پاکستان کے عظیم مسلمان، ہم تو ان چیزوں کا رد کرنے والے ہیں، ہم تو ان کے خلاف آواز اٹھانے والے لوگ ہیں۔ ہم کیسے قصوروار، میں کیسے قصوروار ہو سکتا ہوں؟ تو آئیے میں بتاتا ہوں۔ جائیے اپنا سوشل میڈیا وزٹ کیجئے، یوٹیوب چینلز کھولیے، نیٹ فلکس کھولیے اور دیکھیے کہ کون سی ویڈیوز پہ سب سے زیادہ ویوز ہیں۔ یقیناً جو جتنی واہیات ویڈیو ہوگی، جو جتنی بے حیا ویڈیو ہوگی، اس میں اتنے ہی زیادہ ویوز ہوں گے۔ کیا ان ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے نعوذ باللہ آسمان سے فرشتے آتے ہیں؟ یا جن ان ویڈیوز کو بیٹھ کے دیکھتے ہیں؟ اور ویوشپ کی ڈیموگرافکس دیکھیے، آپ کو خود پتہ چل جائے گا کہ سب سے زیادہ ایسا مواد کہاں دیکھا جاتا ہے۔ مارکیٹ کا ایک بڑا سادہ سا اصول ہے کہ جس چیز کی ڈیمانڈ ہوتی ہے وہ چیز مارکیٹ میں لا ماری جاتی ہے۔ اب آج کل اگر ہمارے پاکستان کے مارکیٹ میں اگر ڈیمانڈ ہی بے حیائی کی ہے، اگر سب سے زیادہ ویوز ہی فیملی بلاگرز کو ملیں اور پوری دنیا میں سب سے زیادہ پورن دیکھنے والے علاقوں کو دیکھا جائے تو اس میں اگر ہمارا نام آئے، تو اس میں قصور کس کا ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ ہم ڈیمانڈ کر رہے ہیں ایسا مواد۔ جائیے کھولیے، اتنے زبردست لوگ کام کر رہے ہیں، علمی کام کر رہے ہیں، ان کے جا کے ویورشپ دیکھیے، اور ایسے گانوں کی، ایسے شوز کی، ایسی واہیات فیملی بلاگنگز کی آپ جا کے ویورشپ دیکھیں، وہ کہاں ہے اور علمی مواد کہاں ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے سب سے بڑے قصوروار ہم خود ہیں۔ ہم نے اس کلچر کو پروان چڑھایا ہے اور ہماری اب یہ ایک عادت بن چکی ہے کہ کوئی بھی مسئلہ ہو، کوئی بھی گڑبڑ ہو، اس کا سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ قصوروار دوسرا کہاں پہ ہے۔ خود کو ہم نے ہر قسم کے گناہ سے، ہر قسم کی برائی سے بری الذمہ کر رکھا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ہم نے پڑھا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اور ہم ہیں جی مسلمان۔ یہ ہماری خوش فہمی ہے کہ ہمارے ساتھ ایک مسلمان ہونے کا ٹائٹل لگ گیا ہے، لہٰذا اب جتنی بھی برائیاں ہو رہی ہیں وہ ساری ہمارے خلاف سازش ہو رہی ہے، مسلمانوں کے خلاف سازش ہو رہی ہے، اس لیے سارا کچھ ہو رہا ہے، اور مسلمان کا کام ہے اس کے خلاف بولنا۔ بس یہ ہماری ڈیوٹی بن چکی ہے۔ لیکن میرے دوستو، حقیقت یہ ہے کہ اگر آپ کے کنٹرول میں شاید ترکی میں شوٹ ہونے والا شو رکوانا نہ ہو، لیکن آپ کے اور میری قدرت میں یہ تو ہے کہ ہم ایسی ویڈیوز کا بائیک آؤٹ کر لیں، ہم ایسی ویڈیوز کو دیکھیں ہی نہ۔ آپ آج بھی میرے سے شرط لگا لیں، دیکھ لیجئے گا جب بھی یہ شو ریلیز ہوتا ہے، اس کے یوں گھنٹوں میں ملین میں ویوز نہ گئے تو جو بات، یہ کیوں ہوگا؟ کیونکہ ہماری پرائرٹیز یہ ہیں، کیونکہ ہماری عوام دیکھنا ہی یہ چاہتے ہیں۔ اسی لیے تو وہ اتنی لاکھوں کروڑوں اربوں کی انویسٹمنٹ کر کے ایسی فلمیں لاتے ہیں، ایسے ڈرامے لاتے ہیں، ایسے شوز لاتے ہیں، کیوں ان کو پتہ ہے کہ ہم نے گھنٹوں میں اس کو ریکور کر دینا ہے۔ عوام دیکھنا ہی یہ چاہتی ہے۔ لہٰذا میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہم اپنی ساری توانائیاں، ساری انرجیز اس چیز پہ لگانے کے یا ان کو کوسنے کے جو یہ شو بنا رہے ہیں، آبویسلی ان کے خلاف بولنا ہمارا فرض ہے، ہم بولیں گے، نو ڈاؤٹ۔ لیکن اس سے بڑا فرض میرے خیال میں اس ٹائم یہ ہے کہ ہمارا اس پہ رد عمل کیا آتا ہے۔ کیا جب یہ شوز ریلیز ہوتے ہیں یا جو ایسی فلمیں ریلیز ہوتی ہیں، تو کیا ہم ان کو دیکھنے سے اپنے آپ کو بچا پاتے ہیں یا نہیں؟ اصل سوال تو یہ ہے نا۔ ڈائریکٹلی میرے کنٹرول میں جو چیز ہے، فرسٹ آف آل پہلا فرض تو میرا وہ ہے کہ میں اس سے تو پورا اتروں نا، میں اس چیز سے بچوں تو صحیح ایٹ لیسٹ۔ لیکن ہم نے دیکھنا بھی ہے اور تنقید بھی کرنی ہے۔ ہم اپنے آپ کا فیصلہ تو کریں نا کہ آیا یار ہم صرف نام کے مسلمان ہیں یا ایمان ہمارے دلوں میں داخل ہوا ہے یا نہیں۔
اللہ تعالیٰ کو مسلمان ہونے سے غرض نہیں، اللہ تعالیٰ کو تو مومن سے غرض ہے، اللہ تعالیٰ کو تو اس سے غرض ہے جس کے دل میں ایمان اتر چکا ہو، جس کے دل میں ایمان اترے۔ ہمارے تو ایمان کا امتحان بڑا کمزور سا ہو رہا ہے۔ یوسف علیہ السلام جن کے سامنے لائیو ان کو موقع مل رہا ہے، وہاں پہ وہ کہتے ہیں معاذ اللہ۔ یہ ہے ایمان کی کیفیت۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا گیا کہ آپ کے سامنے ہم دنیا کی تمام آسائشیں، تمام حکومتیں، ہر چیز آپ کے قدموں پہ لا کے رکھنے کو تیار ہیں، آپ اس دین کو چھوڑ دیں۔ لیکن ان کا کیا ری ایکشن تھا؟ اور چھوڑیے، مدینہ منورہ کی گلیوں میں شراب بہنا شروع ہو جاتی ہے جس رات شراب کی حرمت کا حکم آتا ہے۔ اس ٹائم پہ تو کوئی کیمرے، کوئی لاز، کوئی ان کو براہ راست دیکھ نہیں رہا تھا۔ یہ ہوتا ہے صدق کے دل سے ایمان، یہ ہوتا ہے صدق کے دل سے کسی چیز کو تسلیم کرنا، اور یہ ہوتا ہے تقویٰ جو کہ آپ کو بے حیائی اور برائی سے روکتا ہے۔ ہم بڑے بڑے دعوے کر لیتے ہیں کہ ہم ان کے خلاف یہ کر لیں گے، ہم ان کے خلاف یہ کر لیں گے۔ چھوٹا سا کام ہے، 2 منٹ کی ویڈیو آپ کے سامنے آ جاتی ہے، آپ اس میں پھنس جاتے ہیں اور آپ دعوے کرتے ہیں بڑے بڑے۔ ذرا ہمت کیجئے نا، ذرا مردانگی دکھائیے نا۔ آئے گا شو، آپ نہ دیکھیے گا۔ آج یہ قوم تہیہ کر لے کہ جب یہ شو ریلیز ہوگا اس پہ 100 ویوز بھی نہیں آئیں گے، تب بات بنے نا۔ تب آئندہ پروڈیوسر اور ایسی ایکٹریسز اور ایسی خواتین ایسے شو بنانے سے پہلے 100 دفعہ سوچیں گی۔ لیکن ہم نے تو ان کو بے تحاشا کانفیڈنس دے رکھا ہے کہ بنائے جاؤ ایسا کانٹینٹ، ہم ہیں نا، ہم آپ کو ویوز دیں گے، ہم آپ کو ڈالرز کما کے دیں گے، آپ ایسا کانٹینٹ تو بناؤ۔ اور پھر ہم مروز الزام بھی انہی کو ٹھہراتے ہیں۔ ٹھیک ہے، وہ ہیں بڑے کلپریٹ ہیں، لیکن جو چیز ہمارے اختیار میں ہے، کیا ہم اس پر عمل کر رہے ہیں؟ لہٰذا میرے دوستو، ہمیں اپنے آپ پہ، اپنے نفس پہ قابو پانا ہوگا۔ قرآن نے ہمیں بڑی واضح تنبیہ کی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بڑا واضح راستہ دکھایا ہے، ہمیں اس کو اپنانا ہوگا۔ اگر ہم خود کو بدلیں گے تو ہمارا معاشرہ بدلے گا، اگر معاشرے کو بدلیں گے تو ہی ہمارے شہر، ہمارے صوبے اور ہمارے ملک بدلیں گے۔ محض نعرے لگانے، محض الزام تراشی کرنے، محض ایک دوسرے سے بحث و مباحثہ کرنے سے کچھ نہیں ہوگا جب تک کہ ہم اپنے آپ کو نہیں بدلیں گے۔ یہ امتحان صرف کوئی عائشہ عمر کا یا اس شو کے پروڈیوسرز کا یا ایسے مواد بنانے والوں کا نہیں ہے، یہ امتحان ہمارا بھی ہے، بلکہ اپنی موجودہ نسل اور آنے والی نسل کو بھی ایسی بے حیائی، ایسی فحاشی اور ایسے گناہوں سے بچائیں گے۔ آج وقت ہے، آج اگر ہم نے خود کو بدلا تو ہی آنے والی نسلیں بھی بدل سکیں گی۔ اور ایک اور بات آخر میں تنبیہ کر دوں کہ ابھی تو آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا دور آ چکا ہے، اور اس کا مستقبل کیسا بھیانک ہمیں نظر آ رہا ہے۔ جو اعداد و شمار اور جو لوگوں کی پریڈکشنز ہیں اور جو انڈیکیشنز ہیں، وہ جو بھیانک منظرنامہ دکھا رہی ہیں، وہ بھی بڑی تفصیل سے کسی دن بیان کروں گا۔ لیکن یقین جانیے کہ اس سے بڑا امتحان ہمارے سر پر آن کھڑا ہوا ہے AI کی صورت میں۔ لہٰذا آج ہی ہمارے قدم ڈگمگا گئے تو کل کو ہمیں سہارا دینے والا کوئی نہیں ہوگا، اور مومن کا، مسلمان کا سب سے بڑا سہارا وہ ہے اس کا ایمان، وہ ہے اس کا توکل اللہ۔ آئیے ہم مل کر یہ عہد کریں کہ ہم نے سب سے پہلے خود کو بدلنا ہے۔ خود کو بدلیں گے تو انشاءاللہ یہ معاشرہ بھی بدلے گا اور یہ قوم بھی بدلے گا۔ اپنا خیال رکھیے اور اپنے سے زیادہ دوسروں کا بھی خیال رکھیے۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم۔